دکھائی دیتی ہے مخلوقات، اس مخلوقات کا یقین نکال کر اللہ کی ذات کا یقین لانا خیر تدبیر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت حاصل کرنے کے لیے بھائیوں نے تدبیر کی، چلی، شریعت کے خلاف تھی، انجام برا نکلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تکلیفیں تو بہت آئی ان پر، لیکن پھر اللہ نے راحت کا سامان کر دیا، بہت مزے میں ایک گھر کے اندر رہنے ملا، بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑا، بڑھیا گدے، بڑھیا مکان، بڑھیا ہوا پانی، سب بڑھیا، بہت مزے آئے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ لیکن پھر اس عورت نے غلط کام کرنے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام میں کر نہیں سکتا، یہ کام میں یہ کام نہیں کرو گے تو جیل خانے جانا پڑے گا۔ تو جیل خانے جانا جو ہے اس کی تدبیر تو کرنی چاہیے نہ جانے، تو بڑی آسان تدبیر تھی، جیل خانے میں نہ جانے کی آسان تدبیر تھی، اس عورت کی بات کو مان لیتے، جیل خانے میں نہ جاتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ تدبیر سے جیل خانے سے تو بچوں گا، لیکن حکم خدا کا ٹوٹے گا تو آسمانی فیصلہ میرے خلاف ہو کر انجام برا آئے گا، اس لیے اس عورت کی بات کو نہیں مانا، جیل خانے تشریف لے گئے۔ خدا کی شان، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ عورت پڑ گئی جیل میں جانے سے پہلے، ایسی پیچھے پڑی کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے، عورت پیچھے دوڑ رہی، پیچھے کرتا بھی پھٹ گیا، سامنے گئے تو اس عورت کا شوہر عزیز مصر۔ اب اس نے دونوں کے اس منظر کے ساتھ دیکھا، اے یہ کیا؟ عورت نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا کہ اس نے میرے پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ قال بل ہی راودتنی، اسی نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا۔ اب شوہر کس کو سچا مانے؟ وہ تو اپنی بیوی کو سچا مانے گا، لیکن شہد شاہد من اہلہا، وہ تھا ایک بچہ، اس نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر۔ اب یہ ساری بات اس نے بتائی، فکذبت وهو من الصادقین، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا، آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی۔ پیچھے سے کرتا پھٹا تھا، پتا چلا کہ اپنا ہی روپیہ کھوٹا اور اپنی ہی بیوی خراب، بات سمجھ میں آ گئی پکی، کوئی اشکال نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جب رفع دفع ہونے دو اس مسئلے کو، اور بیوی سے کہہ دیا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، توبہ کر، غلطی تیری ہے۔ لیکن پورے مصر میں بدنامی آ گئی، اب بدنامی سے ملک کو بچانا، بدنامی سے اتنی بڑی عورت کو بچانا، خود کو بچنا، یہ ضروری، تدبیر کرو بھائی۔ تدبیر کی تو تدبیر میں یہ سمجھ میں آیا کہ بے گناہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالو، تدبیر کی، چل پڑی، لیکن شریعت کے خلاف کی۔ میری بات یاد رکھو، تدبیر کی اگر شریعت کے خلاف ہے، اگر چل بھی پڑے تو انجام اس کا برا آئے گا، اسے خوب یاد رکھنا۔ یہاں بہت دھوکہ کھاتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی دیکھیں میری کتنی آمدنی ہے۔ نہیں بھائی، آمدنی اگر شریعت کے موافق چل کر ہے تو برکت، اگر نعمت اور راحت ملتی ہے دینداری کے ساتھ تو یہ ہے برکت، اور اگر نعمت اور راحت ملتی ہے بے دینی کے ساتھ تو یہ ہے مہلت، اسے خوب یاد رکھنا۔ خالی آمدنی زیادہ ہو جانا برکت نہیں، حکم پورا کر کے آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ ہے برکت، سلیمانی اور داؤدی ترتیب ہے، اور اگر حکم توڑ کر آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ ہے مہلت، یہ قانونی اور فرعونی ترتیب ہے۔ ہر راحت برکت نہیں، شریعت کے موافق راحت ملی برکت، شریعت کے خلاف چل کر راحت ملی تو یہ مہلت۔ خدا کا قہر بصورت مہر، یعنی بتاشے میں زہر، دیکھنے میں خوب آمدنی لیکن احکام الہیہ ٹوٹ رہے۔ اسی طرح تکلیف، اگر دینداری کے ساتھ تکلیف آئی تو یہ ہے بطور امتحان کے، نبیوں کے خمیر کی تکلیف، انجام اس کا آئے گا خدا کی رحمت۔ اور اگر بے دینی کے ساتھ تکلیف آئی تو یہ ہے بطور تنبیہ کے اور بطور سزا کے، تاکہ تو اپنے رخ کو موڑ لے، نہیں موڑے گا تو اگلی تکلیف اس سے زیادہ آئے گی۔ تو راحت اور تکلیف کی نوعیت کو سمجھو، اگر راحت
راحت دینداری کے ساتھ آئی تو برکت. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نوعیت کی راحت ہے. اور اگر راحت بے دینی کے ساتھ آئی تو یہ ہے مہلت، جیسے قارون اور فرعون کو ملی. عربی پہلوان کا بدن بھی موٹا، اور جس کو فائلیریا کی بیماری ہو جائے اس کا بدن بھی موٹا. سلیمان علیہ السلام کو بھی آمدنی اللہ نے زیادہ کر دی، قارون کی بھی زیادہ کر دی. وہاں حرام طریقے سے، یہاں حلال طریقے سے، دونوں میں فرق ہے. اب اگر فائلیریا کی بیماری والا جس کے بدن پر ورم آ چکا وہ یوں کہے کہ میں پہلوان بن گیا، ارے کیسے؟ وہ پہلوان بھی موٹا، میں بھی موٹا. تو پہلوان کا موٹا ہونا تو تندرستی ہے کیونکہ اس کا بدن گٹھیلا، اور تیرا موٹا ہونا بیماری ہے کیونکہ تیرا بدن برمیلا. اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر آمدنی زیادہ ہو گئی تو یہ قارون فرعون کی لائن کی ہے بطور مہلت کے. سلیمان علیہ السلام کی آمدنی بھی تو زیادہ تھی، جی ہاں، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تھی، اس لیے وہ آمدنی بطور برکت کی. یاد رہیں گی نہیں مثالیں، بھول مت جانا. خالی دکان چلنے سے خوش مت ہونا، یہ دیکھنا حکم پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، دین کے تقاضوں پر میں استعمال ہو رہا ہوں کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک طرف دین مٹ رہا اور میں اپنے کاروبار میں ہی لگا ہوا. ایسے ہی تکلیف کے بارے میں خالی نعمتوں کا آ جانا یہ خدا کی رضا کی دلیل نہیں. ناراض ہو کر بھی نعمت دے گا خدا کبھی. جیسے چوہا آپ کی روٹیاں کھا گیا، آپ کو غصہ آیا، پنجرے میں نعمت بھر دی، ناراض ہو کر بھری تاکہ اس کو اندر پکڑ کے مارا جائے. اور طوطے کو بھی پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے لیکن دل بہلانے کے لیے. طوطے کے پنجرے کی نعمت رضامندی کے ساتھ، چوہے کے پنجرے کی نعمت ناراضگی کے ساتھ، بے دین اور بے ایمان کو نعمت ناراضگی کے ساتھ جیسے چوہے کا پنجرا، اور دیندار کو ایمان والے کو جو نعمت ملی وہ رضامندی کے ساتھ جیسے طوطے کے پنجرے میں نعمت. تو پہلوان اور فائلیریا اسے یاد رکھیو، طوطے کا پنجرا اور چوہے کا پنجرا اسے یاد رکھیو. اور خوب آمدنی ہو تو ذرا تولیو کہ طوطے کے پنجرے میں ہوں، طوطے کے پنجرے میں ہوں یا چوہے کے پنجرے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نافرمانی کرے گا تو دروازے کھول دوں گا. یہ جو ہے نا، یہ چوہا، بہت سے چوہے گھر میں آ گئے، بہت نقصان پہنچا رہے، تو 15 پنجرے آپ نے رکھ دیے اور ہر ایک کا دروازہ کھول دیا، اور کسی میں پیڑا، کسی میں برفی، کسی میں روٹی، سب رکھ دیا. چاروں طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دے رہی. تو جون سے چوہا چاہے جون سے دروازے میں گھس جائے، لیکن انجام اس کا برا ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. بھول گئے جو نصیحت کی، غلط چلے تو اللہ کہتے ہم نے دروازے کھول دیے. جیسے پنجرے کے دروازے چوہوں کے لیے کھولے نا، تو اسی طریقے سے نافرمانوں کے لیے بھی اللہ ملک کا دروازہ، مال کا دروازہ، آمدنیوں کا دروازہ، اناجوں کا دروازہ، کرنسیوں کے ہائی ہونے کا دروازہ سب کھول دیتے اللہ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. آگے کیا فرماتے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا. جو انہیں ملا اس پر یہ اترانے لگے، جو نعمت ملی اس پر یہ اترانے لگے، تو ہم کیا کریں گے؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا، ارے ہم تو بڑے چوکنا تھے، یہ ہو کیا گیا. ایک بات بیچ میں کہہ دوں اگر برا نہ مانو، عربی جاننے والے سمجھیں گے. یہ ماں جو ہے نا عام ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا. جو نعمت ملے اس پر اترایا تو اللہ کی پکڑ آئے گی. وہ نعمت ملک کی ہو، مال کی ہو، عہدے کی ہو، پیسے کی ہو، اس پر اترانا اللہ کی پکڑ کا لانا. اور وہی نعمت اگر دین کی ہو، روحانیت کی ہو، علم کی ہو، دعوت کی ہو، تبلیغ کی ہو، اس نعمت پر بھی اگر اترایا تو اس کی بھی پکڑ ہو. کہ لفظ ماں عام ہے، روحانی نعمت پر اترا چاہے جسمانی نعمت پر اترا. وہ روحانی نعمت جس پر اترا ہے
تو وہ روحانی نعمت نہیں بن جاتی بلکہ وہ نفسانی چیز بن جاتی، جو روحانی نہیں رہتی. دیکھنے میں سمجھے گا شہید سخی اور قاری اور ہوتا ہے اندر نفس، آگے جا کے جہنم. لیکن بھائی ہر نعمت والے کے بارے میں تم یوں کہو گے چوہے کا پنجرا، یہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ میں نے پھر دوسری آیت میں اور چیز بتائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان والے اور تقوی والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم برکتیں کھول دیں گے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، ہر جگہ سے برکتیں. تو دیندار کے لیے برکت اور بے دین کے لیے دروازوں کا کھلنا. دیندار کے لیے برکت اور برکت، کبھی تو اللہ چیزوں کو بڑھا دے گا، کبھی اللہ چیزیں اتنی ہی رکھے گا اور کام پورے بنا دے گا، اور کبھی اللہ چیزیں نہیں دے گا، دعا سے کام بنا دے گا. یہ تینوں لائن کی برکت صحابہ کے دور میں آئی اور قیامت تک آ سکتی. یہ تو میں نے راحتوں کی بات بتائی، فرما بردار کی راحت، نافرمان کی راحت. تکلیفوں کے بارے میں بھی سن لو. فرما بردار پر اگر تکلیف آئی تو وہ بطور ابتلا اور امتحان کے ہے، جیسے حضرت ابراہیم پر آئی علیہ السلام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ایمان والوں کو ہم آزمائش میں ڈالیں گے تو خوب یاد رکھنا، دینداروں کو، فرما برداروں کو اگر تکلیف آئے تو وہ بطور امتحان سے ہے. نبیوں کے خمیر کی انجام اس کا خدا کی رحمت نکلے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. آخر میں انجام رحمت کا نکلے گا، چاہے کتنی تکلیف ہو. یوسف علیہ السلام پر چاہے کتنی تکلیف ہوئی بکنے میں، جیل خانے میں، آخر میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی. قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. لیکن نافرمان پر جو تکلیف آ جائے تو یہ بطور تنبیہ اور سزا کے ہے، تاکہ یہ اپنا رخ موڑ لے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. نافرمانوں پر تکلیف بطور سزا کے ہے، تاکہ مرنے کے بعد کی بڑی سزا سے پہلے اپنے رخ کو موڑ لے، کیونکہ آگے خبر آنے والی، وہاں جو سزا آئے گی بڑی آئے گی. دنیا میں جو سزا ہے تھوڑی ہے، تاکہ اپنا رخ موڑ لے. لیکن یہ آدمی وہی موڑے گا جو مرنے کے بعد کی قبر کی سزا کا یقین رکھتا ہو، اور اگر خیالی چیز سمجھتا ہو تو وہ نہیں موڑ سکتا، تو کرتا رہے گا جیسا کرتا ہے. دیکھی جائے گی میاں جب آئے گا. 4-5 ڈاکٹر میرے پاس آئے، میں نے عذاب قبر کو بیان کیا، وہاں کے عرصے ہے سانپ بچھو، وہاں دیندار کو رحمتوں کا اترنا، بچھونا کا بچھنا. ایک ڈاکٹر صاحب بولے مولوی صاحب دل نہیں مانتا. میں نے کہا اسی لیے نا کہ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا ہاں، قبر کھول کے دیکھتے دکھائی تو کچھ دیتا نہیں، تو ہم کیسے مانے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب یہ انسان کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر ایک حصہ تو بنتا ہے شکر، شوگر، کاربوہائیڈریٹ، اس کا دوسرا حصہ بنتا ہے نمک، سالٹ، پوٹیشیم اور سوڈیم. میں نے کہا تیسرا حصہ اس کا بنتا ہے لوہا، آئرن، منرل، اور چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے چونا یعنی کیلشیم. بنتا ہے نہیں بنتا؟ انہوں نے کہا بنتا ہے. میں نے کہا ایک آدمی کے بدن سے 2 تولہ چونا، 2 تولہ شکر، 2 تولہ نمک، 1 سریا لوہے کا نکال کر مجھے دکھا دو. اب وہ ڈاکٹر صاحب چکرا گئے، بجائے مجھے دیکھنے کا اور ڈاکٹروں کو دیکھنے لگے، بہت پریشان ہوئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہیں دکھا سکتے، پھر بھی میں مانتا ہوں شکر بڑھ گئی تو بیماری، گھٹ گئی تو بیماری، اعتدال میں رہی تو تندرستی. میں مانتا ہوں باوجود میں دیکھنے کے. اتنا میں تمہیں بتا دوں گا کہ شکر، نمک، چونا، لوہا 2 قسم کا ہے. ایک وہ جو انسان کے باہر ہے وہ تو دکھایا جا سکتا ہے، اور ایک شکر چونا وہ جو انسان کے اندر ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. اسی طریقے سے سانپ، آگ اور باغیچہ یہ بھی 2 قسم پر ہے. ایک وہ جو مرنے سے پہلے عالم دنیا میں ہو تو وہ تو دکھایا جائے گا، اور ایک وہ آگ، وہ سانپ اور وہ باغیچہ
جو مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہو تو وہ نہیں دکھایا جا سکتا. یہاں پر ڈاکٹر کی مانی جائے گی, وہاں پر نبی کی مانی جائے گی. نبی روحانیت کی لائن کا امام ہے تو بغیر دیکھے مانیں گے. نبی کے کہنے کے بعد, نبی کے علاوہ کوئی کہے گا نہیں مانیں گے, نبی کہے گا تو مانیں گے. قائم کی تھی اسی زندگی کو لے کر صحابہ نکلے اور لوگ دیکھ دیکھ کر اسلام ایمان میں آنے لگے, جس کو میں نے کل فجر کے بیان میں تھوڑا کھولا تھا, زیادہ نہیں کھولا تھا, ہلکا سا کھولا تھا میں نے. اس طریقے سے پورے عالم کے اندر اللہ کا دین پھیلے گا. اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں تو ایمان والوں کو ہم آزمائش میں ڈالیں گے. تو خوب یاد رکھنا, دینداروں کو, فرما برداروں کو اگر تکلیف آئے تو وہ بطور امتحان کے ہے, نبیوں کے خمیر کی, انجام اس کا خدا کی رحمت نکلے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. آخر میں انجام رحمت کا نکلے گا, چاہے کتنی تکلیف ہو. یوسف علیہ السلام پر چاہے کتنی تکلیف ہوئی بکنے میں, جیل خانے میں, آخر میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی. قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. لیکن نافرمان پر جو تکلیف آ جائے تو یہ بطور تنبیہ اور سزا کے ہے, تاکہ یہ اپنا رخ موڑ لے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. نافرمانوں پر تکلیف بطور سزا کے ہے, تاکہ مرنے کے بعد کی بڑی سزا سے پہلے اپنے رخ کو موڑ لے. کیونکہ آگے خبر آنے والی, وہاں جو سزا آئے گی بڑی آئے گی, دنیا میں جو سزا ہے تھوڑی ہے, تاکہ اپنا رخ موڑ لے. لیکن یہ آدمی وہی موڑے گا جو مرنے کے بعد کی قبر کی سزا کا یقین رکھتا ہو. اور اگر خیالی چیز سمجھتا ہو تو وہ نہیں موڑ سکتا, وہ کرتا رہے گا جیسا کرتا ہے. دیکھی جائے گی میاں جب آئے گا. 4-5 ڈاکٹر میرے پاس آئے, میں نے عذاب قبر کو بیان کیا, وہاں کے اژدہے, سانپ, بچھو, وہاں دیندار کو رحمتوں کا اترنا, بچھونا کا بچھنا. ایک ڈاکٹر صاحب بولے مولوی صاحب دل نہیں مانتا. میں نے کہا اسی لیے نا کہ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا ہاں, قبر کھول کے دیکھتے دکھائی تو کچھ دیتا نہیں, تو ہم کیسے مانے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب یہ انسان کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر ایک حصہ تو بنتا ہے شکر, شوگر, کاربوہائیڈریٹ, اس کا دوسرا حصہ بنتا ہے نمک, سالٹ, پوٹیشیم اور سوڈیم. میں نے کہا تیسرا حصہ اس کا بنتا ہے لوہا, آئرن, منرل, اور چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے چونا یعنی کیلشیم. بنتا ہے نہیں بنتا؟ انہوں نے کہا بنتا ہے. میں نے کہا ایک آدمی کے بدن سے 2 تولہ چونا, 2 تولہ شکر, 2 تولہ نمک, 1 سریا لوہے کا نکال کر مجھے دکھا دو. اب وہ ڈاکٹر صاحب چکرا گئے, بجائے مجھے دیکھنے کا اور ڈاکٹروں کو دیکھنے لگے, بہت پریشان ہوئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب پریشان نہ ہو, آپ نہیں دکھا سکتے, پھر بھی میں مانتا ہوں شکر بڑھ گئی تو بیماری, گھٹ گئی تو بیماری, اعتدال میں رہی تو تندرستی. میں مانتا ہوں باوجود میں دیکھنے کے. اتنا میں تمہیں بتا دوں گا کہ شکر, نمک, چونا, لوہا 2 قسم کا ہے. ایک وہ جو انسان کے باہر ہے وہ تو دکھایا جا سکتا ہے, اور ایک شکر چونا وہ جو انسان کے اندر ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. اسی طریقے سے سانپ, آگ اور باغیچہ یہ بھی 2 قسم پر ہے. ایک وہ جو مرنے سے پہلے عالم دنیا میں ہو تو وہ تو دکھایا جائے گا, اور ایک وہ آگ, وہ سانپ اور وہ باغیچہ جو مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہو تو وہ نہیں دکھایا جا سکتا. یہاں پر ڈاکٹر کی مانی جائے گی, وہاں پر نبی کی مانی جائے گی. نبی روحانیت کی لائن کا امام ہے تو بغیر دیکھے مانیں گے. نبی کے کہنے کے بعد, نبی کے علاوہ کوئی کہے گا نہیں مانیں گے, نبی کہے گا تو مانیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مولوی صاحب میری سمجھ میں بات آ گئی. تو میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی تو تم 4 ملکے اور 15-20 کو لائی ہو اتوار کی چھٹی میں فجر کے بیان میں. انہوں نے کہا مولوی صاحب لائیں گے, تو ہماری سمجھ میں آ گئی, ہماری دماغ کی گرہ کھل گئی. تو جس آدمی کے ذہن میں آخرت کا استحضار ہو, دنیا کے اندر جب اللہ تنبیہات کرے تو وہ اپنے رخ کو بدل سکتا ہے, ورنہ اسی غلطی میں رہتا ہے. اور پھر وہ میری بات, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے
تو بڑے سے بڑی طاقت پھر بچا نہیں سکتی، چاہے وہ روحانی طاقت ہو چاہے وہ مادی طاقت ہو۔ ہاں، پکڑ سے پہلے روحانی طاقتوں کا یہ کام ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ راستہ پکڑ کا ہے اور یہ راستہ بہش کا ہے، راستے دونوں ہیں، صحیح راستے پر چل۔ ہماری جماعتوں کا یہی کام ہے جو اللہ کے راستے میں جاتی ہے۔